دکن کی معروف درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جلوس سندل کامیابی کے ساتھ عمل میں آیا۔ آج قریب نماز فجر تک سندل مالی کی تقریب جاری رہی۔ آج رسمی چراغاہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 615واں عرس مبارک گلبرگہ میں بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رات بھر سندل مالی کی تقریبات جاری رہی۔ سجادہ نشین سید شاہ خسرو حسینی نے 22 خواجگان کی فاتحہ دلائی اور زائرین میں تبرک تقسیم کیا۔ گنبد مبارک میں پہلے 2 رکعت نفل نماز باجماعت ادا کی گئی اور اس سے قبل رات 10:30 بجے جلوس سندل درگاہ شریف پہنچا۔ سجادہ نشین نے 11 سیڑھی پر جلوس سندل کا استقبال کیا اور جلوس سندل کی آمد کے موقع پر انسانی سروں کا سمندر دیکھا گیا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 82 سال میں گلبرگہ شریف تشریف لائے اور 23 سال گلبرگہ شریف میں قیام فرمایا اور گلبرگہ شریف میں تعلیمات تصوف، خانقاہی نظام اور اصول شریعت تمام بندگان خدا کو واقف کرایا اور خدمت خلق کرتے رہے اور ساری انسانیت کو پیغام امن و شانتی عطا فرمایا۔ اس سے قبل نماز جمعہ کے ساتھ ہی سندل مالی کی کشتیاں تاریخی محبوب گلشن میں عوامی زیارت کے لیے رکھی گئی تھیں، جہاں زائرین نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ متبرک کشتیوں کی زیارت کی۔ محبوب گلشن میں ہی باجماعت نماز عصر ادا کی گئی، جس کے ساتھ محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ محفل سما کے فوری بعد جلوس سندل روانہ ہوا اور سجادہ نشین خسرو حسینی نے سندل مالی کی کشتیوں کو اپنی جانشین کے حوالے کیا۔ اس موقع پر ہزاروں زائرین ملک کے کونے کونے سے گلبرگہ پہنچے تھے۔ الحمدللہ میں جو بھی روٹی روزی کے لیے مانگتا ہوں وہ میری مرادیں پوری ہوتی ہے، اور الحمدللہ میرے لڑکے کے لیے دعا مانگا تھا۔ الحمدللہ اسی 30 جون کو میرے لڑکی کو لڑکا ہوا، اور 45 سال سے فیض حاصل کر رہا ہوں بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم لوگ 20-25 سال سے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر اپنا اولیاء اللہ کا فیض حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جو ہے حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہماری یہاں پر مرادیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ عرس مبارک کو پرامن بنانے کے لیے پورے درگاہ میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زائرین کی سہولت کی خاطر محکمہ ریل نے خصوصی ٹرینیں اور RTC نے بھی مختلف شہروں سے خصوصی بسوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ۔ اورنگ آباد میں اگر گنیش کالی عرف گنیش باؤ بروقت مداخلت نہیں کرتے تو عمران نامی نوجوان کو شرپسندہ قتل ہی کر دیتے، لیکن عمران کو بچانے والے گنیش کا خاندان اب خوف کے سائے میں ہے۔ خوف کی وجہ سے خود گنیش بھی پوری بات کھول کر بتانے کے موقف میں نہیں ہے۔ ہمارے نمائندے اظہر الدین نے گنیش بھاؤ اور ان کی اہلیہ سے اس تعلق سے بات چیت کی۔ گنیش بھاؤ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محض انسانیت کی بنیاد پر عمران کی جان بچائی۔ اورنگ آباد میں ہجومی تشدد کا جو معاملہ پیش آیا، اس ہجومی تشدد کو ناکام کرنے میں گنیش بھاؤ نے ایک فرشتے کا رول ادا کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ گنیش بھاؤ ہے، ان کی اہلیہ ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ گنیش بھاؤ، جس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم سوئے والے تھے تو باہر سے آواز آیا زور زور سے، ہم نیند میں سے اٹھے گھبرا کے، تو ان کو چلو تھی مار ہے، تو میں نے ان کو چھڑایا، عمران بھائی کو گھر پہ بھیجا، وہ بچے بھی چلے گئے۔ وہ کئی لوگ تھے جو مار پیٹ کر رہے تھے؟ 5-6 جن تھے۔ آپ ان کو جانتے ہیں؟ پہچان کے نہیں اس میں سے کوئی۔ تو ایسا رات کے وقت ایک نوجوان کو مارا جا رہا ہے اور آپ اچانک بیچ میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں لگا؟ تو ایک اپنے سامنے اگر کوئی ایک آدمی مارے گا تو جانا پڑے گا اس میں۔ تو جس وقت آپ گئے تو اس وقت اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ عمران کے ساتھ وہ مار پیٹ چالو تھی۔ مار پیٹ چالو تھی اور آپ نے ان کو سمجھو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیے۔ تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہوگا، انہوں نے گالی گلوچ کرے ہوں گے، دھمکی دیے ہوں گے؟ کرنے والے تھے لیکن وہ عمران ان کو بھیجے گھر پہ، پھر وہ چلے۔ ہمارے ساتھ گنیش بھاؤ کی اہلیہ بھی ہے۔ وینی، آپ نے کیا دیکھے اور آپ کیسے اٹھے؟ ہم یہ اٹھے اور चिल्लाने का आवाज आ रहा था बाहेर से, और मी म्हटलं काय झालं म्हणून बघितलं
तर बाहेर हे गेले तेव्हा ते म्हणत होते काय झालं. मग हे भाऊ म्हणत होते मला मारताय म्हणे, मी कामावरतून घरी आलो म्हणे. हमारे साथ इमरान पटेल भी है. ये वही इमरान पटेल है जिनकी जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं. अगर गणेश भाऊ वक्त पर नहीं आते तो ये इमरान पटेल शायद हमारे साथ ना होते. अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद. काउंसलिंग कराने से इंसान को सही फैसला लेने में मदद हासिल होती है. अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में भी काउंसलिंग मददगार साबित हो रही है. यही वजह है कि तलाक जैसे संजीदा मसले से निपटने के लिए अहमदाबाद के उलमाए किराम ने शरई काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत कर दी है. आप देखिए रिपोर्ट. हमें दीजिए इजाजत. आदाब. तलाक एक संजीदा मसला है और इससे निपटने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आने की जरूरत है. इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काउंसलिंग सेंटर के क़याम पर जोर दिया. अहमदाबाद के उलमा कराम ने इसकी अहमियत को समझते हुए शहर में पहला शरई काउंसलिंग सेंटर कायम किया. यहाँ शरीयत की रोशनी में इख्तलाफात को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है. मतलब ये है कि दारुल क़ज़ा में जाने से पहले भी क्योंकि दारुल क़ज़ा भी एक तरह से शरई अदालत है और सरकारी अदालतें भी एक अदालतें हैं, तो हमारा मकसद ये है कि किसी भी अदालत में जाने से पहले ही जो है मसले को हल किया जाए. एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना हो, एक दूसरे के ऊपर मुक़द्दमाबाजी ना हो. उससे पहले ही आपस में दोनों फ़रीक़ैन के, तो ख़ानदानों के मियाँ बीवी या इस तरह के जो भी फ़रीक़ैन हैं उनके दिल इनके आपस में दिल जुड़े रहे और उनको शरयत की रोशनी में उनको रहनुमाई मिले. शरई काउंसलिंग का आगाज इसी महीने हुआ है और बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल को लेकर यहाँ आ रहे हैं. ज्यादातर लोग जायदाद और अज़वाजी मसाइल के मामले लेकर काउंसलिंग सेंटर पहुँच रहे हैं. और काउंसलिंग में हम लोग ज़्यादातर सॉल्यूशन का रास्ता निकालते हैं. लो और दो पर मामला तय होता है. उसमें यह होता है कि अगर फैसला वहाँ से कुछ और आया तो दोनों के दरमियान में दूरियाँ और बढ़ जाएगी. फैसले में आदमी को इंसाफ तो ज़रूर मिल जाता है, जुल्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोनों की दूरियां ख़त्म नहीं होती. तो हमारा मेन मोटो ये था कि दूरियां जो है वो सिमट के अंदर आ जावे और आदमी काउंसलिंग के ज़रिए से कॉम्प्रोमाइज़ का काम करे. तो वो हम लोग यहाँ यही करते हैं. अहमदाबाद में पहला शरई काउंसलिंग सेंटर सरखेज इलाके में शुरू किया गया है और अब पूरे गुजरात में इस तरह के सेंटर शुरू करने का मंसूबा बनाया जा रहा है. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट.